سوال یہ ہے کہ فیصلے دل سے کیے جائیں یا دماغ سے۔ دل ڈاکٹروں کے مطابق ایک آرگن، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جس کا فنکشن پمپنگ ہے۔ میرے خیال میں دماغ ہی وہ واحد چیز ہے جو صحیح فیصلہ بھی کرتا ہے اور غلط فیصلہ بھی۔ کبھی کبھار عقل اور شعور کی بنیاد پر کیے گئے فیصلے بھی غلط ثابت ہو جاتے ہیں کیونکہ قدرت کو کچھ اور منظور ہوتا ہے۔ صحیح یہ ہے کہ تمام چیزیں سوچ اور سمجھ کے ساتھ چلائی جائیں اور دعا کے ساتھ فیصلہ خالق پہ چھوڑ دیا جائے، پھر جو ہمارے حق میں ہوگا وہ بہتر ہوگا۔ آج کے انسان کی بھاگ دوڑ سکون کی خاطر ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی زندگی میں 2-4 دن آرام کے دیکھ لے، کشاشی دیکھ لے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایک خواہش دوسری خواہش کو پیدا کر رہی ہے۔ پھر انسان میں اکتفا کرنے کی قوت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک چیز بندے کے پاس نہیں تھی، وہ اسے مل گئی، اب اس پہ وہ شکرانے ادا کرے، مگر ایسا نہیں، وہ ایسا نہیں کرے گا، پھر اسے سکون بھی نہیں ملے گا۔ بے سکونی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں۔ اگر ذہنی کیفیت ایک طرح کی رہے اور مسلسل رہے تو بات سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک وقت میں ایک سے زیادہ سوچیں بندے کو پریشان کر دیتی ہیں۔ ایسی حالت میں آدمی تو بے سکون ہی رہے گا۔ دنیا میں بہت کم ایسے انسان ہیں جو 2 طرح کے سفر کرتے ہیں۔ عموماً ایک طرح کا سفر جاری رکھا جاتا ہے۔ 2 طرح کے سفر سے مراد میری یہ ہے کہ ایک سفر باہر کی دنیا کا سفر ہے اور دوسرا سفر اندر کی دنیا کا ہے۔ دین اور دنیا کے تقاضوں کو سمجھ کر چلا جائے تو انسان خود بخود سکون کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ اصل زندگی تو ہوش و حواس کی زندگی ہے نا۔ میں ایک جگہ ٹھہرنے، اکتفا کرنے کی بات کر رہا تھا کہ اگر جو چیز مل گئی ہے اس پر راضی ہو جایا جائے، یا جو حاصل کرنی ہے وہ مل جائے، تبھی بے چینی ختم ہو سکتی ہے۔ پرسکون رہنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ دل میں کسی قسم کی شکایت نہ ہو، کدورت نہ ہو، دل بالکل صاف ہو، کسی کے بارے میں منفی سوچ نہ ہو، سب کے بارے میں اچھا سوچا جائے۔ یہ بظاہر مشکل کام لگتا ہے مگر ایسا ہو سکتا ہے۔ بے شمار ایسے لوگ ہمارے ارد گرد موجود ہیں جو اس قسم کا مزاج رکھتے ہیں۔ اچھا، ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے، اور لوگ ایسا کرتے بھی ہیں، کہ ناتا تعلق توڑ دیتے ہیں اور الگ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ پھر نفسیاتی قسم کے مسائل پیدا کرتا ہے۔ اگر پہل اپنی طرف سے کی جائے اور مقصد یہ ہو کہ میری زندگی میں بھی خوشی آئے، تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ خود سے سکون دینا شروع کر دیا جائے۔ آپ نوٹس کریں گے کہ کہیں نہ کہیں سے اب آپ کی زندگی بھی پرسکون ہونا شروع ہو جائے گی۔ مشہور دانشور کا قول ہے، سکون دینے والے کو ہی سکون ملتا ہے۔ دل کا سکون بہت بڑی نعمت ہے۔ دراصل یہ اللہ کی عطا ہے۔ جو سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، اسے دنیاوی دولت کم ہی اپنی طرف کھینچ سکتی ہے۔ سکون نصیب میں ہے تو ملے گا، وگرنہ بے چینی ہی بے چینی ہے۔ یہاں خاص طور پر دعا کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ نصیب بظاہر ایک مستقل چیز نظر آتی ہے کہ اب طے ہو چکا ہمارے بارے میں، تو اب کیا ہو سکتا ہے، مگر ساتھ دعا کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اس متعلق ایک قول یاد آ گیا کہ دعا نصیب ساز ہوتی ہے۔ اس دنیا میں چند ایسے رشتے ہیں کہ جن کی خدمت اور ادب احترام کرنے سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے والدین ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہم انہیں بڑھاپے میں پائیں تو ان کی خوب خدمت کریں، اور حکم بھی یہی ملا ہے۔ دوسرے نمبر، اچھا یہ نمبرنگ میں نے خود کی ہے کہ ہمیں یاد بھی رہے اور ترجیح بھی پتہ چلتی رہے۔ دوسرے جی ہمارے اساتذہ کرام ہیں، ان کا بہت رتبہ ہے۔ والدین کے بعد انہی نے ہمیں لکھنا، پڑھنا، بولنا وغیرہ سکھایا۔ پھر سوالی کو خالی ہاتھ نہ بھیجا جائے۔ اگر وہ ہاتھ پھیلائے تو جو حسب توفیق ہے وہ دینا چاہیے۔ اعتراض اور عجیب قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ بذات خود ہماری ذات میں کچھ ایسی خرابیاں ہوتی ہیں اور اللہ ان سے خوب آگاہ ہوتا ہے، پھر بھی وہ ہمیں دیتا ہے اور بے حساب دیتا ہے۔ اچھا، یتیم کی دعا کی اصلیت یہ ہے کہ وہ بالکل کھری ہے، ذرا بھی کھوٹ نہیں ہے اس میں۔ یہ وہ جس کے سر پر سارا نہیں رہا، اس کی دل کھول کر مدد کی جائے۔ ہم میں جو لوگ کمزور ہیں اور ان کے سر پر کوئی نہیں ہے، تو اس کی ذمہ داری لے لینا بڑے ثواب کا کام ہے۔ پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہر انسان کو اپنے اپنے حالات ملے ہیں۔ ان حالات میں مسائل بھی ہیں اور ان میں وسائل بھی ہیں۔ آسان زبان میں کہوں تو تقریباً بیک وقت زندگی میں مختلف چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ سوچنا یہ ہے کہ مجھے کون سے حالات ملے ہیں، اور اگر مسائل ہیں تو ان کا حل کیا ہے، اور اگر ساتھ ساتھ وسائل بھی نظر آتے ہیں تو ان کو کیسے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ حالات کیسے بھی ہوں ان سے گھبراتے نہیں ہیں، پریشان نہیں ہوتے۔ اصل میں وہ اعصابی طور پر بہت مضبوط لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ زیادہ سوچنے کی بجائے مسئلے کے حل پر زور دیتے ہیں۔ وہ مشہور قول آپ نے سنا ہوگا، پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ بات سکون کی ہو رہی تھی کہ بندہ گھر کی طرف سے مطمئن ہونا چاہیے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ وہ رہ رہا ہے وہاں اگر وہ سکون کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہا تو چاہے وہ دنیا پھیرائے پرسکون نہیں ہوگا۔
گھر سے جو فیڈ بیک ہے وہ بڑی مثبت اور حوصلہ افزا ہونی چاہیے۔